بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، آج یہاں پر ابھی کافی گرمی ہے. ٹیمپریچر کہا جاتا ہے کہ 39-40 کو ٹچ کرے گا. بہرحال آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، باہر جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، نہ ہی کوئی دل کر رہا ہے، سخت گرمی ہے. تو جناب، میں کل جو پنجاب میں ہوا، پاکستان میں ہوا، اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں سمیت میری بھی جو پریڈکشن ہے اس بارے میں غلط ثابت ہوئی ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ 98-97% لوگ جو کہتے تھے کہ پنجاب میں نون لیگ سویپ کر جائے گی، وہ نواز شریف کی پارٹی جیت جائے گی، عمران خان ہار جائیں گے، وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اور اس میں عمران خان کی پارٹی جیت گئی، لیکن عمران خان کا ایک نیریٹو غلط ثابت ہوا. جو ہمیشہ وہ الزام لگاتا ہے، جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن یہ فراڈ کر رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن فراڈ کرتا تو پھر پی ٹی آئی آتی نا. اس سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتا، کمپلسو لائر ہے، وہ سچ نہیں بول سکتا. اس کا کام ہوتا ہے الزام لگا کر دوسروں کو ڈیفینسو کرنا. تو اب یعنی جو کچھ اس نے کہا الیکشن کمیشن کے خلاف، تو وہ تو لوگ غصے میں بھی کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. بڑے صبر لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے غیر جانبداری سے الیکشن کرائے. جس نے جیتنا تھا وہ جیت گیا، جس نے ہارنا تھا وہ ہار گیا. لیکن کچھ باتیں یہاں پر ثابت ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان جو ہے نا، وہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، سب پر الزام لگائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا عمران خان کا. تو پاکستان میں اینٹی نیریٹو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے وہ بکتا ہے، وہ پکوڑوں کی طرح بکتا ہے. ٹھیک ہے. کافی مشہور ہوتا ہے، پاپولر ہوتا ہے، پیپل بائی اٹ. تیسری بات آگے یہ آ گئی کہ اینٹی امریکن نیریٹو ہے وہ بھی بکتا ہے. وہی پہلے بھی ہم کہتے آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی امریکہ نیریٹو بھی بکتا ہے. اس کے ساتھ آگے یہ بات آ جاتی ہے کہ مذہب کا جو نیریٹو ہے وہ بھی بکتا ہے. تو عمران خان نے یہ چاروں نیریٹو جو ہے نا یہ استعمال کیے ہیں. اور مہنگائی تو لوگ بھول گئے کہ یہ کس نے پیدا کی ہوئی ہے. یہ شہباز گورنمنٹ کی نہیں پیدا کی ہوئی. یہ سارے معاملات، جتنی بیڈ گورننس تھی عمران خان کی اوور دی ایئرز، جتنی اس نے کرپشن کی اور کرائی، جتنے اس نے خرابیاں کی، بیڈ گورننس، جتنے لوگوں کو گرفتار کرایا، کوئی سیاستدان ایسا بتایا تھے اپوزیشن کا جو گرفتار اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. سب کو رکھا ہو، کوئی کسی پر بھی ایک مقدمہ نہیں چلا، یعنی کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے لوگوں کو پکڑ کر بند کر دیتے تھے. اور کتنے صحافیوں کو انہوں نے بند کیا، لیکن پھر بھی اتنی ڈٹائی سے کہتا جی میرے دور میں یہ اچھی باتیں ہوتی تھیں. کون سی اچھی ہوتی تھیں؟ چلیں جی، وہ سپریٹ ایشو ہے کہ اس کی گورننس کتنی بری تھی. لوگ یہ بھول گئے کہ اس کی گورننس بری تھی. لوگ یہ بھول گئے کہ اس کے زمانے میں مہنگائی آئی تھی. لوگ یہ بھول گئے کہ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے نا یہ مہنگائی آئی جو کہ مجبور کرنی تھی. فرض کیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جاتی، یعنی جب عمران خان کے جانے کے بعد اس کو یہ کچھ کرنا تھا جو کچھ اس وقت شہباز گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے کیا. اور پھر یہ بات ماننے کہ نواز شریف کا جو وزڈم ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ٹیک اوور نہ کریں، بیکاز جو بھی گند ہے، جو بھی بوجھ ہے عمران خان کی بیڈ گورننس کا، اس کی کرپشن کا، اس کی نالائکیوں کا جو بوجھ ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور لوگ بھول جائیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے عمران خان نے. وہ یہی بات ہوئی. اس نے کہا تھا کہ اگر ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں تو کریں صرف 2-3 ہفتے کے لیے. جو لیگل چیزیں جائن کرنا چاہتے ہیں آپ بہتر کرنے کے لیے وہ کر لیں، جلدی سے کر کے اس کے بعد آپ یہ نا الیکشن کی کال دے دیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں پا جان کوئی فکر نہ کرو، اصل موقع ملا وزیر اعظم بن گئے ہم، اور اس کے بعد یہ ہم اس کو 2-3-4-6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے اور نیکسٹ الیکشن ہمارا ہے. نواز شریف نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے شیروانی تیار تھی تو پھر لوگوں نے وہی کچھ کیا جو ان کو پسند تھا. اور اگر نواز شریف یہ نہ کرتا، گو ایڈ نہ دیتا آخر میں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ نون لیگ ٹوٹ جاتی، خاندان میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتی. تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کس کا وزڈم جو ہے نا ٹھیک تھا، کس کا پریویل ہونا چاہیے تھا. اب آگے یہ ہوتا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، اب ان کو یہ تو پتہ چلا گیا کہ کتنی کل کی جو ان کو پٹائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آلریڈی جو اکنامک جو مسائل ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن میں نے کل ایک آدمی سے بات کی تو میں نے کہا بھی آپ نزدیک کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. میں نے کہا کیا مثلا؟ تو وہ تھوڑی
کسی بات نہ کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پھر یہ نا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہو. انہوں نے ووٹ دیا، کرپشن نہیں ہوئی، دھاندلی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ چینج چاہتے تھے، تو عمران کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا، تو پھر دین لیٹ دیم سفر. میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ ٹھیک ہے ابھی وہ ہمارا پاکستانی پولیٹکس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. انڈائریکٹ تعلق اس ایسے بنتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے یہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں سنس اکتوبر 1947، اور ہم جو ہے بھگت رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وی آر ڈیوائڈیڈ. اور اگر پاکستان کے لوگوں کے حکمرانوں کی غلطیوں سے پاکستانیوں کو سفرنگ ہوتی ہے اور ہمارے جو ذہنی غلام ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، دین ان کو بھی پھر سفرنگ ایون برداشت کرنی پڑے گی. لیٹ دم سفر. اگر وہ اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کرتے، اگر اپنے جو آقا ہیں جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو جن میں غلام رکھا ہوا ہے سنس 1947، اگر ابھی تک غلامی کو نہیں سمجھ سکے تو پھر لیٹ دم سفر، دے ڈیزرو ٹو سفر. اگر ان کے پاس عقل شعور نہیں ہے تو واٹ کین وی ڈو؟ ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں، ڈنڈا نہیں مار سکتے ان کے سر میں. تو لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اب بات یہ بنتی ہے کہ شہباز شریف کے پاس آپشنز کیا ہیں. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا ایک بات، اگر اس کے پاس اگر ایک اونس آف ڈگنیٹی، آنر اور شرم یا ہے، اس کو چاہیے آج ہی استعفیٰ دے دے، یا استعفیٰ نہیں ڈیزولو کر دے، یعنی اسمبلی کو ڈیزولو کر دے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بنا دیں، ڈیزولو کر دیں، اور لیٹ پیپل ڈیسائڈ کہ پھر کون کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن ہونے دیں. یہ آپ کا قصور تو نہیں ہے نا، آپ نے تو اچھے طریقے سے کہا تھا کہ ہمیں سیاست نہیں ملک بچانا ہے. اگر بدنام ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جو ہے بوجھ جو ہے نا عمران خان کی غلطیوں کا بوجھ، اس کی کرپشن کا بوجھ، اس کی نالائکیوں کا بوجھ، اس کی جو کچھ اینٹی گورنمنٹ، اینٹی پالیٹکس، سوری اینٹی ڈیموکریسی اور اینٹی پیپل جو پالیسیاں بنائی ہیں ان کا بوجھ ہم اٹھائیں گے فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان. لیکن if people have not bought your narrative، انہوں نے عمران خان کو چوز کیا ہے، then let عمران خان گورن، اور جو کچھ آئے گا وہ سب بھگتیں بیٹھ کر. اور پھر ٹھیک ہے IMF کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، جو اکنامک کرائسس ہیں وہ مزید ڈیپن ہو جائیں گے، اور جو سری لنکا والی مثال دیا کرتا تھا عمران خان، اس سے بڑھ کر یہاں پر حالات ہوں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جو باہر سے پیسہ آ رہا تھا، دوسرے ممالک کی طرف سے آ رہا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ بنی گلا جا کر بیٹھیں، سارے جا کر دعا مانگیں اور جادو ٹونا کرائیں، شاید اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے ٹھیک ہو جائے. آئی ڈونٹ نو واٹ ایلس وہ کیا کریں گے. لیکن نون لیگ والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو لیڈر ہے وہ اس کا نام نواز شریف ہے، جس میں صبر ہے، تحمل ہے، وزڈم ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے یعنی ورکرز ہیں، یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں. شہباز شریف میں کوالٹیز ہوں گی، وہ اچھا ایڈمنسٹریٹو ہوگا، سب کچھ ہے، اس نے پروو کیا ان دا پاسٹ ان پنجاب. لیکن گورننگ پاکستان از ناٹ ایزی. پاکستان از بیکمنگ انگورنیبل. جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا تو اس کو مارگریٹ تھیچر کا دور تھا، تو اس کو بھی ایک کتاب آئی تھی کہ برٹن از بیکمنگ انگورنیبل. ٹھیک ہے، تو میں نے ویسے پالیٹکس میں ڈگری کی تھی، ہسٹری اینڈ پالیٹکس میں، اکنامکس بھی پڑھی تھی، اور اکنامکس اینڈ پالیٹکس پڑھائی بھی ہے میں نے یہاں پر. تو بہرحال اس کو پھر مارگریٹ تھیچر نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو ٹیک سرٹن ویری اسٹرکٹ unpopular measures to make Britain governable. Same thing applies to Pakistan. Pakistan has become ungovernable in the present state. Until and unless certain measures are not taken to make Pakistan governable, پاکستان کے لیے پرابلمس ہیں. وہ پرابلم کو میں یہاں پر اظہار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ جیسے کل ایک میرے دوست نے کہا، پاکستانی ہے، پالیٹکس پر اس کی کافی نظر ہے، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک سلپری سلو پر چلا گیا، یہ کہاں پر اینڈ ہوگا جا کر اس کا صرف اللہ کو پتہ ہے. تو ویسے تو ایک اور پاکستانی ہے، وہ اللہ ان کو جلد سے نصیب کرے، فوت ہو گئے، صحافی ہیں تھے، وہ بڑا ان کا وزڈم تھا. وہ کہتے تھے کہ پاکستان اپنی طبی عمر جو ہے نا وہ پوری کر چکا ہے، جو نیچرل لائف ہے پاکستان کی ختم ہو چکی ہے. اب یہ کب ختم ہوگی وہ کہہ رہا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. I'll leave it at that. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں please do ask. If you have any comments please do make, and if you have not subscribed the channel please do subscribe it.
ہماری طرف سے خدا حافظ.